اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو وضو کے بارے میں، وضو واجب کرنے کے بارے میں بتاؤں گی کہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ 8 چیزیں جو ہیں وہ وضو توڑ دیتی ہیں، جو کچھ پیشاب یا پخانے کی راہ نکلے، منہ بھر کے آئے، بہتا ہوا خون ہو، یعنی زخم آیا ہے، خون نکل کے بہہ گیا ہے تو یعنی اپنی جگہ سے حرکت کر گیا تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوشی کی وجہ سے، نشے کی حالت میں، غفلت کی نیند یعنی ایسی مدوشی سے سویا کہ اس کو نہیں خبر ہوئی، اور رکوع سجدے والی نماز میں آواز سے ہنسنا یا اور مباشرت سے، ان ساری چیزوں سے وضو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے دوں گی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے وضو کی نماز قبول نہیں یہاں تک کہ وضو کرے۔ قبول سے مراد جو ہے وہ نماز کا جائز ہونا ہے، اور وضو سے حقیقی اور حکمی دونوں وضو مراد ہیں، یعنی تیمم۔ بے وضو کی نماز بغیر وضو یا تیمم کے جائز نہیں ہے۔ احناف کے یعنی حنفی مذہب کے نزدیک جو ہے وہ یہ کہ وضو کے لائق پانی اور تیمم کے لائق مٹی نہ ملے تو وہ نماز قضا کرے، اور اگر قضا کا موقع پانے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ امام صاحب کی دلیل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عمدن بے وضو پڑھنا یعنی نماز جو ہے یا بے وضو عمدن یعنی پڑھنا تو کفر ہے، جبکہ نماز کو ہلکا جانتا ہے، یعنی نماز کو اگر ہلکا عمل جانتا ہو اور اس وجہ سے وہ جان بوجھ کر بے وضو ہو کر نماز پڑھے تو وہ بے وضو پڑھنا جو ہے وہ کفر ہے علماء کرام کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں، اور خیانت کے مال سے صدقہ و خیرات قبول نہیں ہے۔ یہاں طہارت سے وضو اور غسل دونوں مراد ہیں، اور خیانت سے سارے حرام مال مراد ہے، یعنی پاک ہو کر نماز پڑھو اور حلال مال سے خیرات کرو۔ حرام مال اس کے مالک کو واپس کرو، اگر مالک کا پتہ نہ چلے تو اس کے مالک کی طرف سے خیرات کر دو کہ اس کے لیے یہ حلال ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ شہوت آتی ہے، بہت زیادہ فیلنگز آتی ہیں، اور ان فیلنگز کی وجہ سے ان کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، یعنی پتلا سا لیسدار سا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آیا اس چیز سے وضو واجب ہوتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، میں اس کا مسئلہ بتاؤں گی اور حدیث سے دلیل دوں گی۔ تو میں ایسے لوگوں کو وہ مسئلہ بتاؤں گی، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بہت مزی والا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے بھی شرماتا تھا کہ ان کی جو صاحبزادی ہے وہ میری زوجہ تھی۔ تو میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے حضور سے پوچھا تو فرمایا کہ شرمگاہ دھو لیں اور وضو کر لیں۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شہوت کے وقت جو پتلا لیسدار پانی نکلتا ہے نا وہ مزی ہے، اور پیشاب کے بعد جو سفید قطرہ آ جاتا ہے وہ اس کو ودی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہ کہ غسل۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ بزرگوں سے حیا و غیرت کرنا کمال ایمان کی دولت ہے۔ ہاں، حیا کی وجہ سے مسئلہ ہی نہ پوچھنا، بے علم رہنا گناہ ہے۔ علی مرتضیٰ نے مسئلہ بھی معلوم کر لیا اور حیا بھی قائم رکھی، یعنی اس کا حکم پیشاب کا سا ہے کہ نجاست حکمی بھی ہے اور حقیقی بھی۔ خیال ہے کہ اگر مزی وغیرہ سے روپے کے برابر جگہ لتھڑ جائے یعنی گیلی ہو جائے تو پانی سے استنجا کرنا بھی واجب ہے۔ کیا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے یا نہیں، اس کے بارے میں دوسری دلیل حضرت جابر بن سمرہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم بکری کے گوشت سے وضو کریں، یعنی اس کے کھانے کے بعد وضو کریں، تو فرمایا اگر چاہو تو کرو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ عرض کیا کہ کیا ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کریں، فرمایا ہاں اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔ عرض کیا کہ میں بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، فرمایا ہاں۔ عرض کیا کہ کیا اونٹوں کے طویلہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، فرمایا نہیں۔ تو آپ کی جو حضرت جابر ابن سمرہ ہیں ان کی کنیت جو ہے ابو عبداللہ ہے، قبیلہ بنی عامر سے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کے بھانجے ہیں، صحابی اور صحابی زیادہ ہیں، کوفہ میں رہے،
74 ہجری میں وفات ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں بھی وضو کے معنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے، چونکہ اونٹ کے گوشت میں بو اور چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے کہ بغیر ہاتھ منہ دھوئے جاتی نہیں۔ بکری کے گوشت میں یہ بات نہیں، اس لیے اونٹ کے گوشت پر صفائی کی تاکید فرمائی گئی۔ امام احمد کے نزدیک اونٹ کے گوشت سے بھی وضو واجب ہے اسی حدیث کی بنا پر۔ اور تیسرا یہ کہ یعنی جہاں اونٹ بندھے ہوں وہاں نماز نہ پڑھو، کیونکہ نماز کو خطرہ رہتا ہے کہ شاید اونٹ کھلے اور کوئی مجھ کو روند نہ دے، اس لیے حضور قلب حاصل نہ ہوگا، یعنی دل سے حاضری کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ بکری میں یہ خطرہ نہیں ہے، وجہ فرق یہ ہے، ورنہ اونٹ اور بکری دونوں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور زمین سوکھ کر پاک ہو جاتی ہے۔ اس میں میں نے آپ کو نجاست خفیفہ کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ کیا ہے، کہ یعنی مٹی کی جگہ ہے اور وہاں پہ بکری یا اونٹ کا پیشاب ہے تو وہ پیشاب تو جذب ہو جائے گا، مٹی اس پیشاب کو چوس لے گی، ہضم کر لے گی اور اس کے بعد وہ مٹی سوکھ جائے گی تو وہ پاک رہے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اونٹ کے پیشاب کی چھینٹیں اور اڑ کے دور تک جائیں، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے نماز وہ صحیح سے پڑھی نہ جا سکے۔ تو بکری کے پیشاب میں ایسا کچھ نہیں ہے، لہٰذا نمازی کو وہاں فکر نہ رہے گی، نہ کہ یہاں۔ نیز اونٹ والے اونٹوں کی آڑ میں پیشاب کر لیتے تھے، وہاں زمین زیادہ گندی ہوتی تھی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ جانور بندھے ہوں نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہو تو آپ اس جگہ پر نماز پڑھنا زیادہ ضروری سمجھو، کیونکہ احتیاط اچھی ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع ہونا زیادہ اچھے سے عبادت کو کرواتا ہے اور زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے نماز کی حالت میں کہ شاید ہماری ہوا نکل گئی ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں دلیل کے ساتھ مسئلہ لائی ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کچھ پائے تو اس پر مشتبہ ہو جائے کہ کچھ نکلا یا نہیں تو مسجد سے نہ جائے تاکہ آواز سن لے یا بو محسوس کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوئی ہے لیکن بو محسوس نہیں ہوئی، تو ہوا کے نکلنے کا یقین نہ ہوا، یوں ہی شبہ سا ہو گیا، تو شبہ کا اعتبار نہ کرو، یعنی شک ہوا نا تو شک کا اعتبار نہ کرو، وہ باوضو ہے، نماز پڑھی جائے۔ آواز سننے سے مراد ہے نکلنے کا یقین، اس سے معلوم ہوا کہ یقینی وضو مشکوک حدث سے نہیں جاتا۔ ہمیں یقین ہے کہ ظہر کے وقت ہم نے وضو کیا تھا مگر ٹوٹنے کا صرف شبہ ہے، یقین نہیں ہے، تو ہمارا وضو باقی ہے۔ ہاں، میں اب آپ کو بتاؤں گی مسئلہ کہ دودھ پیا تو کلی کرنی چاہیے یا اس سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا۔ تو اس بارے میں دلیل کے طور پہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی فرمائی اور فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں کھانے کے وضو کی تفسیر ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ چکنی چیز کھا کر یا پی کر کلی کرنی چاہیے اگرچہ آگ کی پکی نہ ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ حضور نے کچا دودھ پیا تھا کیونکہ چکنی چیز کا اثر منہ میں رہتا ہے، اگر اسی حال میں نماز پڑھی جائے تو اس کا اثر پیٹ میں پہنچتا رہے گا جو کراہت سے خالی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایک وضو کے ساتھ کچھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی وضو کرنا چاہیے، ہر نماز پہ الگ سے وضو کرنا چاہیے۔ تو اس کی دلیل میں ایک حدیث کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر بھی کریے گا۔ اور آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ روایت ہے کہ حضرت بریدہ دونوں نام بولے جا سکتے ہیں، لیکن اگر میری غلطی ہو تو آپ میری غلطی کو درست کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے چند نمازیں پڑھیں اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ آج حضور نے وہ کام کیا جو کرتے ہی نہ تھے۔ فرمایا اے عمر، ہم نے قصدن کیا، قصدن یعنی جان بوجھ کے کیا۔ تو اس حدیث کے راوی کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ حضرت آپ بریدہ ابن ابی حسیب اسلمی ہیں، بدر سے پہلے اسلام لائے، بیت الرضوان میں حاضر ہوئے، پہلے مدینہ طیبہ پھر بصرہ میں قیام رہا، پھر خراسان میں غازی ہو کر گئے، مقام مرو میں 72 ہجری میں وفات پائی۔
فتح مکہ کے دن ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھیں اور وضو میں چمڑے کے موزوں پر مسح فرمایا۔ اس سے پہلے ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور پاؤں شریف دھوتے تھے، اسی لیے عمر فاروق کو تعجب ہوا تاکہ تیسرا مسئلہ اس میں جو ہے کہ قصدن کیا تاکہ اپنے عمل شریف سے امت کو 2 مسئلے بتا دیں، ایک یہ کہ ایک وضو سے چند نمازیں جائز ہیں، دوسرے یہ کہ موزوں پر مسح سنت ہے، اگرچہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو بہتر ہے۔ خیال رہے کہ حضور کا غیر مستحب کام کرنا بھی ثواب ہے کہ اس میں تبلیغ ہے۔ حضرت سوید ابن نعمان سے روایت ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے سال گئے۔ جب مقام صحبہ میں پہنچے تو انہوں نے جو خیبر سے قریب ہے تو حضور نے نماز عصر پڑھی، پھر توشہ منگایا، صرف ستو لائے گئے، پھر آپ کے حکم سے بھگوئے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائے اور ہم نے بھی کھائے، پھر نماز مغرب کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے بھی کلی کر لی اور ہم نے بھی کلی کر لی، پھر نماز پڑھی اور وضو نہ کیا۔ آپ جو حدیث کے مروی ہیں، حدیث کے راوی جو ہیں وہ انصاری ہیں، جنگ احد اور بیت الرضوان وغیرہ غزوات میں شریک رہے، اہل مدینہ میں سے ہیں، اور یہ ہے مسئلہ کہ سلطان کونین کا غزوات میں کھانا اور شاہی راشن جن کے نام لیوا آج دنیا بھر کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ دیکھو خیبر کی جنگ ہے اور مجاہدین بلکہ خود حضور سید المرسلین کا کھانا کیا ہے؟ ستو ہے۔ اس زمانہ میں ستو گھول کر پینے کا رواج نہ تھا، نیز اس وقت شکر یا گڑ موجود نہ ہوگا تو صرف پانی میں گوندھ لیے گئے تاکہ حلق سے اترنا آسان ہو، یعنی صرف کلی پر کفایت کی، اگرچہ ستو آگ میں بھونے جاتے ہیں۔ یہ وہ حدیث وضو طعام کی تفسیر ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ میرا ساتھ دینے کا۔ مجھے ضرور فالو کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، وائرل کیجیے۔ نہیں کی